نے تم کو بہت بڑے منصوبے سے پیدا کیا اور بہترین انداز میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، قسمیں کھا کے فرماتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. بڑی بڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں اے انسان. اے انسان جب اللہ بول رہے تو آپ کا سمجھے مجھ سے بول رہے. آپ کا نام رضیہ ہے تو اللہ بول رہے اے رضیہ. اگر آپ کا نام فاطمہ ہے تو آپ سمجھیں اللہ کہہ رہے ہیں اے فاطمہ. مجھ سے اللہ بول رہے. جب بھی قرآن پاک کی آیت سامنے آئے، ہم دو چیزوں کا دھیان رکھنا کہ پوری دنیا کے بنانے والے چلانے والے بادشاہ اللہ بول رہے ہیں. یہ نہیں کہ مولانا بول رہے ہیں، یہ نہیں کہ فلاں آدمی بول رہا ہے. بولنے والے کی جتنی شان ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کی بولی ہوئی بات کا بھی اتنا ہی مقام اور عزت ہوتی ہے. اس واسطے یہ سوچنا اللہ پوری دنیا چلانے والے اللہ بول رہے ہیں. اور کس سے بول رہے؟ مجھ سے کہہ رہے ہیں. کیونکہ اب قیامت تک کے لیے سب سے اللہ نے جو بات کی ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہی بات کی ہے. ہر ایک کے پاس تو اللہ فرشتہ نہیں بھیجیں گے. اللہ نے جو فرشتہ بھیجا، جو قرآن بھیجا، وہ قیامت تک کے ہر انسان سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، سمجھنا. تو اللہ کیا ہے؟ قسمیں کھا رہے ہیں. اتنے بڑے اللہ ہیں، قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ ان کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم سمجھتے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے قسم کھا رہے ہیں؟ نہیں. اللہ بار بار قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ میری بندی سننے والی ذرا پورے دل سے سنے. اللہ بہت زور دے کے بات کرے مجھ سے. قسم کھا رہے اللہ تو کتنی بڑی بات ہوگی، اس لیے اللہ قسم کھا رہے ہیں. قسم کھا کے کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو میری بندی رضیہ، صفیہ، ہاجرہ، سنو، تم کو میں نے بہت اونچا بنایا ہے، بہت اچھا بنایا ہے، بہت باصلاحیت بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اچھا اگر کوئی چیز کو بنایا جا سکتا تھا تو ویسا بنایا ہم نے تم کو. کتنا اچھا بدن دیا انسانوں کو، چہرہ کتنا اچھا دیا انسانوں کو. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یاد دلاتے ہیں، تم اپنے کو کیوں بھول جاتی ہو میری بندی؟ تم کو بنانے والے اللہ نے کتنا پیار سے، کتنی اہمیت سے تم کو بنایا. تم اللہ کو بھی بھول جاتی ہو، اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہو. مجھے کتنے پیار سے اللہ نے بنایا، کتنا اچھا اللہ نے بنایا، اور میرے واسطے کتنی دنیا بنائی، اور میرے اللہ کیسے ہیں؟ تم یہ کیسے بھول جاتی ہو؟ اپنے کو بھی بھول جاتی ہو، اللہ کو بھی بھول جاتی ہو. اب چھوٹے چھوٹے کاموں کو ایسا دماغ میں بسا لیتی ہو. چھوٹی ایک خواہش آئی، بس وہی دماغ میں گھوم رہی ہے. چھوٹی ایک فکر آئی، اب وہ فکر میں ہی پریشان ہے. اللہ کہتے ہیں کون سی چیزیں تم کو اللہ سے دور کر رہی ہے؟ یا ایھا الانسان، اے پیارے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرا اتنا کرم والا پالنہار، اتنا مہربان تیرا رب، کتنے چاؤ سے پیدا کیا، کتنا اچھا پیدا کیا، کتنا انتظامات کر کے تجھے پال رہے ہیں. ایسے اللہ سے کون ہے دھوکہ دے کے تجھے دور لے جا رہا ہے؟ دنیا دھوکہ دے رہی ہے تجھے، خواہشیں دھوکہ دے رہی ہے تجھے. کون ہے؟ اتنے اچھے رب سے، اتنے مہربان رب سے کون دور کر رہا ہے تجھے؟ الذی خلقک، کون ہے تمہارے اللہ، تمہارے رب؟ انہوں نے ہی تم کو پیدا کیا، اور پیدا کیا تو کیسا کیا؟ فسواک فعدلک، سنوار کے پیدا کیا، اور تناسب کے ساتھ، بالکل حساب سے پیدا کیا. کتنا اللہ نے تم پہ ایک ایک پہ توجہ دی. بھئی یہ لڑکی میں بنا رہا ہوں، اس کا چہرہ گول ہے، تو اب گول چہرے پر پیشانی کتنی ہونی چاہیے، اور اس گول چہرے پر ناک کیسی ہونی چاہیے، اور میں اس کو یہ ناک دے رہا ہوں تو یہ ناک کے حساب سے کتنی بڑی آنکھ اس کو سیٹ ہوتی ہے، اور اس کے گال کیسے ہونا چاہیے، اس کی تھوڑی کیسے ہونی چاہیے. ایک ایک چیز کو اللہ نے سوچ کے بنایا ہے تو یہ چہرے بنے. ایسے یٹے کو نہیں بنایا ہے.
بے توجہ سے نہیں بنایا کہ گول چہرے پہ ایسی ناک لگا دی جو لمبے پہ جمتی ہے، یا آنکھ نکال کے اس پیشانی پہ کسی کو لگا دی، کسی کو تھوڑی پہ لگا دی۔ گال ایسے نہیں بنائے کہ جو بقیہ چہرے کو سیٹ نہ ہوتے ہوں۔ ہر چیز، ہر ایک کو الگ توجہ سے، میری بندی کی صورت ایسی ہونا، مسکرائے گی تو اس کی مسکراہٹ ایسی ہونا، اس کی آواز میری بندی کی ایسی ہونا چاہیے۔ ایک ایک چیز اللہ نے سنبھال کے بنایا۔ تو اللہ یاد دلا رہے ہیں کتنا توجہ سے سنبھال کے بنایا تم کو ہم نے، تمہاری صورت دوسروں سے کچھ نہ کچھ الگ بنی۔ یعنی کہ اب جوتے کی مشین میں جوتے پہن کے نکل رہے ہیں تو 1000 جوتے نکلے تو بالکل ایک ہی سائز کے رہتے، ایک ہی طرح کے رہتے، لیکن اللہ ہم کو ایسا کیسا بنایا؟ ہر ایک کی صورت تھوڑی الگ، ہر ایک کا مزاج تھوڑا سا دوسرے سے الگ، ہر ایک کی سوچ الگ، پہچان الگ۔ اگر سب کی ایک ہی صورت ہوتی تو کیسا پہچانتے رضیہ کون ہے، صفیہ کون ہے، اماں کون ہے، بیٹی کون ہے؟ کچھ بھی نہیں پہچاننے آتا تھا، اتنی مشکل ہوتی تھی، اور کچھ قدر ہی نہیں رہتی تھی۔ ہر ایک کا ایک الگ چہرہ رہنے سے اس کی قدر ہے، اس کی طلب ہے، اس کی شناخت ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، کتنا ہاتھ ہونا چاہیے، کتنا لمبا پاؤں ہونا چاہیے، کتنا اس کا موٹاپا ہونا چاہیے۔ اگر پاؤں چھوٹے کر دے کے ہاتھ بڑے بڑے کر دیتے تو کتنا خراب لگتا تھا۔ کان ایک ایک فٹ کے لگا دیتے نا تو کتنا دیکھتے ہیبت ہوتی تھی۔ اللہ کتنا توجہ دینے سے آج ایسے بنے، اور ہر انسان خوبصورت ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے پریشان ہونا الگ بات ہے، ورنہ اللہ نے ہر ایک کو خوبصورت بنایا ہے۔ اگر کتا بنا دیتے تو، گدھی بنا دیتے تو، خنزیر سور بنا دیتے تو وہ کیسی صورت ہے، یہ کیسی ہے؟ اہتمام سے فی ای صورت ما شاء رکبک، ہر ایک کو سوچ سوچ کے جیسا جس کو بنانا ہے بنایا ہے، ترکیب دیا، سیٹ کیا ہے۔ تو اللہ یاد دلاتے ہیں کہ میں تم کو توجہ سے بنایا ہوں، بہت اہمیت سے بنایا ہوں۔ اور پہلے انسان کو، آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اعلان ہوا آسمانوں میں، جو اللہ کی سب سے پاکیزہ مخلوق فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں، کبھی غلطی کرتے ہی نہیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، پاک ہیں، طاقتور ہیں، کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کو چلاتے ہیں فرشتے۔ ان فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ اب میں آدمی کو پیدا کرنے والا ہوں، آدم کو، یہ میرا نائب ہوگا، یہ زمین میں میرا نائب بن کے کام کرے گا، یہ دنیا چلائے گا، یہ گھر چلائے گا، یہ محلہ چلائے گا، یہ ملک چلائے گا، اس کو میں ایسی صلاحیت دیا ہوں، یہ میرا نائب بن کے دنیا چلائے گا۔ پھر اللہ نے اپنی صفات اس میں ڈالی، انسان کے اندر، آدم کے اندر علم ڈالا، سچائی کی محبت ڈالی، سمجھ ڈالی، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایمانداری ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف ہے، ایسی سمجھ عطا کی ہے۔ اور اچھا دیکھنے والی آنکھ دی ہے، گہرائی سے دیکھنے والی، دیکھ کے حسن کو پہچانتی ہے یہ آنکھ۔ وہی شیر ہے، شیر اگر دیکھا، اگر سامنے گلاب کے پھول کو، تو اس کو گلاب کا پھول کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ گلاب کے پھول میں جو رنگت ہے، جو خوشبو ہے، جو نرمی ہے، کلیوں کے اندر کاکڑا کا پھول ہے، چمیلی کا پھول ہے، اس میں کس پھول میں کتنی خوبصورتی ہے، شیر دیکھا تو اس کو سمجھ میں آتا، اس کی آنکھ یہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کچھ ایسا سایہ کچھ کھڑا ہوا ایسا لگتا، لیکن سامنے کھڑی ہوئی جو ہے فاطمہ ہے، اس کی چوٹی کتنی اچھی ہے اور اس کی صورت کتنی اچھی ہے، وہ شیر کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسی آنکھ جو ہم کو جو دی گئی نا، وہ ویسی آنکھ کسی کو نہیں دی گئی۔ ہمارا پنجہ کیسا ہے، یہ 5 ہاتھ کا جو پنجہ، کتنے جانور ہے 3 ہی چونلیاں رہتے ہیں، ہم کو اللہ ایسا پنجہ دیے ہیں، خوبصورت بھی ہے اور ہر کام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بنایا ہے، سوچنا کتنا محبت سے بنایا ہے، کتنا بہترین بنایا ہے۔
تو ہم اپنے آپ کو بے قیمت نہ سمجھیں. اللہ نے ہم کو بہت خوبصورت بنایا، بہت ذہین بنایا. کتنی عقل ہے انسان میں، باقی چیزوں میں نہیں ہے. ایسی صلاحیت نہیں ہے باقی چیزوں میں. کیسی چائے، کتنی قسم کی چائے بناتے، ایک چاول لے کے اس کے کتنے قسم کے کھانے ہم لوگ بناتے ہیں. کبھی کھچڑی بنا لی، کبھی بگارا بنا لیا، کبھی سادہ بنا لیا، کبھی بریانی بنا لی، کبھی تہاری بنا لی. کتنے رنگ، کتنی ذہن بنا اللہ تعالیٰ. شیر جنگل کا وائے تھا مگر کچا گوشت کھاتا، کبھی بھی پسندے نہیں بنایا انہیں، کوفتے نہیں بنایا کبھی. کتنا ذہین بنا اللہ تعالیٰ ہم کو. کپڑے کتنے اچھے پہن رہے ہم، اللہ ہمارے لیے. شرم و حیا، ہمارے پاس حیا. اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کرے، کپڑے پہنا کے پال رہے ہیں، عزت دے کے. وہی جنگل کی چیزوں کو ہے کیا کپڑے؟ شیر کو کپڑے ہے کیا؟ مور کو کپڑے ہے کیا؟ سب ننگے پھر رہے. مگر ہم کو عزت دینے کے واسطے لباس کا دل میں ڈالا. لباس پہنتے ہم کتنے خوبصورت ہو جاتے، کتنے باعزت ہو جاتے. اگر 4 آدمی میں لباس نکال دو تو شرم سے گڑ کے مر جاتے. اتنی زیادہ عزت سے رہنے کی طبیعت ہے، حیا کے ساتھ رہنے کی طبیعت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو سجنا بھی سکھایا ہے. دیکھو، ایک تو لباس بھی کتنے قسم کے پہنتے ہم، کتنے رنگ کے لباس پہنے اب تک، کتنے ڈریس. اب مور ہے بہت خوبصورت ہے مگر زندگی بھر ایک ہی ڈریس ہے اس کا. اب آپ کو ایک ہی ساڑی دلا کے پورے شاہجہاں میں وہی پہن کے جاؤ 10 سال تک، وہ تو کتنا غصہ آتا. گئے تو شادی میں وہی، پھر آئندہ بھی وہی. کتنی بھی اچھی رہنے دو، ایک ہی ساڑی پہن کے زندگی بھر جانا ہو تو جاتے، مر جاتے نہیں جاتے. مگر مور ہے خوبصورت ہے مگر زندگی بھر ایک ہی ساڑی ہے اس کی، ایک ہی شلوار، شرٹ شلوار ہے اس کا، بدلتا ہی نہیں. لیکن ہم کو عورتوں کو اللہ تعالیٰ کتنے لباس، مورنی کا لباس بھی پہنا رہے، شیرنی کا لباس بھی پہنا رہے. کالے ڈریسز بھی ہے، نیلے ڈریسز بھی ہے، لال بھی ہے، اس میں آسمان کا کلر بھی ہے، اس میں باغ کا کلر بھی ہے. اتنا ذہن بنا کے کیسا لاڑوں سے پال رہے، کیسے کیسے لباس. اور زیور پہننے کا شوق، جانور پہنتے کا زیور، ہم زیور پہن کے کتنے حسین ہو جاتے. تم سوچو اللہ تعالیٰ انسان کو کیسا کر دیے. سب الگ ہے، انسان الگ ہے. سجاوٹ کے بعد کتنی اچھی ہو جاتی ہے صورت، شکل وغیرہ. کبھی کوئی جانور کو دیکھے گا سرمایہ لگاتے ہو، لپسٹک لگاتے ہوئے، میک اپ کرتے ہوئے دیکھے گا. کچھ بھی میک اپ نہیں کیا ابھی. ایک انسان کو کیا کیا چیزیں دی، کیسا ذہن، کیسے پکوان، کیسے لباس، کیسا سنورنا. اور بات کرنے میں کتنے اسٹائل. عورتیں باتیں کر لیتے رہتے نا، بچیاں، عورتیں کتنے لاڑوں سے باتیں کرتے رہتے، کیسے کیسے آوازیں نکالتے رہتے. خوشی کے وقت، حیرانی کے وقت، چلبلے پن کے وقت. سامنے والے کو جو ہے عزت دیتے خود کیسی آواز نکالتے، اس کو ذلیل کرنا ہے تو کیسی آواز نکالتے، لاڑا کرنا ہے تو کتنی آواز نکالتے. بکری نکال سکتی اتنی آوازیں؟ کب بھی خالی میں اتنا بول رہا تھا. اس کو پیار کی آواز نکالنا، حیرانی کی آواز نکالنا، اور سے کیا کچھ بھی نہیں آتا. کیا کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ انسان کو. یہ انسان کیا ہے، ایک عجوبہ ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتے بار بار، میری بندی میں تجھے ایسے ہی نہیں بنایا، تجھے میں بہت بڑا درجہ دے کے بنایا. تجھے میں بہت مقصد سے بنایا، میں تجھے بہت اچھا بنایا. کھانے کا انتظام یاد دلاتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. میری بندی تو کھانا کھا رہی نا، نوالا منہ میں لینے سے پہلے ذرا ہاتھ روک کے سوچ، یہ جو نوالا آیا ہے، یہ روٹی سالن آیا ہے، یہ ہاتھ میں جو نوالا آیا ہے، یہ کیسا آیا ہے؟ یہ کون بنایا اس کو؟ اس کو KCR بنایا نہیں، ریونت ریڈی بنایا. کون بنایا اسے؟ نہیں ہمارے ابا بنائے، نہیں ہمارے آفیسر بنائے. کون بنائے ایسا چاول، اور پھر ایسا تیل، پھلی کا تیل ڈالے اس کے اندر، مرچ ڈالے. وہ مرچ کون بنائے؟ ہلدی ڈالے، ہلدی کون بنائے؟ زیرہ ڈالے اس میں، زیرہ کون بنائے؟ یہ کوئی تو بنایا ہے، سب سیدھا اللہ ہی بنا رہے اس کو.
تو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کون کیسا آیا یہ نوالا؟ یہ گوشت روٹی لگا کے کھا رہے، کیسا آیا ہے؟ یہ دہی چاول میں ملا کے کھا رہے، کیسا آیا ہے؟ اس کے پیچھے کس کا انتظام ہے؟ اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ اس پورے کے بننے میں کس کا پیار ہے؟ فرما رہے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یاد دلا رہے دیکھو کیسی زوردار بارش ہم نے برسائی ہے۔ سمندر میں تھا وہ پانی، اس سمندر میں تھا پانی، وہ سورج کو آرڈر دیے سمندر کے پانی کو ذرا گرم کر کے وہ اوپر اٹھا بابا، اب اوپر اٹھا لیا تو ہوا کو بولے اس کا بادل بنا دے، بولے اور ہوا کو حکم دیے چلو اب سمندر سے پرگی تک لے جاؤ اس کو پانی، اتنے ہزاروں لاکھوں لاریوں بھر کے پانی ہے اس میں، اتنے ٹینکر کا پانی ہے، وہ بادل لے کے آ رہا اس کو بھاگ لیتے آ رہا، آ کے ہمارے علاقے کے کھیت پہ برسا رہا، زوردار بارش ہو رہی ہے، سوکھی ہوئی زمین کس طرح سے بدل جاتی ہے، بارش کا موسم آنے سے پہلے کھیت پورے سوکھے ہوئے، زمین کالی بے رونق، لیکن بارش ہوتے ایسا لگتا زمین دلہن کی ویسا سج گئی ہے، ہریالی، پھول پھل، ٹھنڈی ٹھنڈا موسم، دھلی دھلی فضا، ہری بھری فضا، تو ہو رہے کہ یہ نوالا کہاں سے آیا؟ آسمان سے پانی لا کے کس نے برسایا؟ تمہارے شوہر نے برسایا، تمہارا نوکری کرنے والا بیٹا اس نے برسایا، کس نے برسایا یہ؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، چلو بارش ہوئی، بارش ہونے کے بعد اس بارش کو اللہ کھاد والی بنا دی، وہ بارش میں جو بجلی ہوتی ہے نا، چمکتے رہتی نا، اس سے پانی میں کھاد کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، ایسا مکسنگ ہو جاتی ہے نائٹروجن وغیرہ میں کہ وہ پانی زمین پہ گرنے کے بعد پودوں کو اگانے کی اس میں صلاحیت رہتی، دوسرے پانی میں نہیں رہتی ہو۔ اب اندر جو ہے فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے جو بیج کو پھاڑتے ہیں، کسان تو لے جا کے پھر پھینک کے آتا، اس کو پھاڑتے تھوڑی، اب وہ جو اندر پودا بن رہا ہے وہ بیج کو پھاڑنے والا کون ہے؟ اور اس میں سے ایک نرم ملکہ نکلتا، بہت نرم، ذرا ناخن لگائے تو بھی ٹوٹ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ زمین کو آرڈر دیے یہ ملکہ نکل رہا ہے، اے زمین تو جو ہے ہٹ جا اس کے سامنے سے، سوراخ بنا دے اس کے واسطے، وہ ملکہ آسانی سے نکل کے آیا تھا زمین میں سے۔ ثم شققنا الارض شقا، کس ڈھنگ سے ہم نے زمین کو پھاڑا تو وہ بیج کے اندر کا ملکہ اوپر آیا، کون ہے پھاڑنے والا؟ تم جا کے پھاڑے کیا؟ زمین کو پھاڑ کے آگے بڑھائے اس کو؟ نہیں تمہارے آفس والے پھاڑے کیا؟ سیدھے سیدھے اللہ کر رہے ہو کام، فرشتوں سے کروایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر وہ ملکہ نکلا تو کتنے رنگ ہو گئے اس کے، کچھ پودے ایسے ہو گئے جس میں غلہ لگتا ہے، ہمارے چاول، گیہوں، باجرا، جواری سب بن رہے اس میں سے، پانی ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، لیکن وہ پانی سے اب جو پودا کیا کر رہا، کوئی پودا اس کو باجرا بنا دے رہا، کوئی پودا اس کو مکئی کا بھٹا بنا دے رہا، کتنے غلے بنائے۔ انبتنا فیہا حبا، میری بندی لے کھا، کبھی چاول بنا کے کھا، کبھی جواری روٹی بنا کے کھا، کبھی مکئی کی روٹی بنا کے اچھا جو ہے دہی کے ساتھ کھاؤ اس کو، کبھی بیسن بناؤ مکئی سے اور چنے سے، چنے پیدا کر دے رہے سب۔ اب یہ پیدا کرنے میں کون ہے؟ کوئی تو بیچ میں ہے کیا؟ اللہ فرما رہے ہم نے غلے پیدا کیا، وعنبا، اور اللہ بولے نہیں میری بندی صرف کھانا کھا کے رہی تو ہی میرا پیار مطمئن نہیں ہوتا، اس کو میٹھے بھی کھلائیں گے، فروٹس، وعنبا، انگور کھلائے۔ عربستان میں انگور بہت ہوتے تھے، پسند تھے تو انگور بتا رہے، یہاں اپنے پاس آم بہت اچھے ہوتے، آم کون پیدا کیے؟ آم کا درخت، جام، کتنے گھروں میں جام کے درخت رہتے، کون پیدا کیے؟ تو صرف کھانا سالن کھلا کے اللہ خوش نہیں ہے؟ بولے نہیں، آم بھی کھانا، جام بھی کھانا، سیتافل بھی کھانا، بولے میری بندی۔ کون بنائے سیتافل؟ اللہ ہی بنائے۔ وعنبا وقضبا، پھر بولے اللہ تعالیٰ کہ اب جام کا مزہ، آم کا مزہ تو ایک خاص ہے، اس کو بدل نہیں سکتے،
کچھ اپنی طرف سے بھی قسم قسم کے میٹھے بنانا ہے تو کیسا میری بندی کو، چلو اللہ بولے شکر پیدا کر دو، گنا پیدا کر دو، گنے سے شکر بنیں گی تو اب اپنی پسند کے میٹھے بنا سکتی ہے میری بندی۔ اب آم کو تو جام نہیں بنا سکتی، آم کا مزہ آم کے ساتھ رہتا، اب اپنے مزے کا کوئی میٹھا بنانا چاہ رہی، چلو اس کو کہے شکر بنا دو۔ اب شکر بناتے کیا ہوا، کبھی ڈبل کا میٹھا بن رہا ہے، کبھی فروٹ کا میٹھا بن رہا ہے، کبھی کدو کی کھیر بن رہی ہے، کبھی گاجر کا حلوہ بن رہا ہے۔ اگر شکر نہیں ہوتی تو سوچے کبھی بیٹھ کے میرے اللہ کتنا کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں میرے اللہ، کتنی عزت مجھے دے رہے ہیں۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور زیتونہ، اور تلن کرنے کے واسطے تیل، زیتون کا تیل تیلوں میں سب سے اعلیٰ تیل ہے۔ بتاؤ اتنے اگر تیل نہیں ہوتے تو سالانہ بنتے تھے؟ وہی شیر کے ایسا کچے چیزیں کھا جانا پڑتا تھا، ہاتھی ہے کچے لکڑیاں کھاتا۔ اللہ تعالی ہم کو آگ جلانا سکھایا ہے، اور ایک جگہ قرآن مجید میں آگ کا بھی تذکرہ کرے کہ یہ آگ کون پیدا کر رہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آگ نہیں پیدا کرتے، یہ سلنڈر سے گیس نکلتی نا، یہ گیس کون بنا رہے؟ اللہ ہی بنا رہے، یہ لوگ خالی سپلائی کر رہے۔ اگر گیس نہیں ہوتی تو تم کچھ بھی نہیں بنا، چائے بھی نہیں بنا سکتے تھے معمولی۔ اتنے قسم قسم کے پکوان، جانوروں سے ہم الگ ہو گئے، وہ آگ کی وجہ سے، چولہے کی وجہ سے ہمارا کھانا الگ اسپیشل ہو گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ایک سورے میں آگ کا بھی تذکرہ کیا، دیکھو ہم آگ کے ذریعے سے کتنے تمہارے کام ہم بنا دیتے ہیں۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا، کیسے کیسے تیل ہے، تیل سے تلنے کی وجہ سے اچار بن رہے، تیل نہیں رہتا تو اچار کیسا بنتا تھا؟ کتنے کھانے ہمارے تیل کی وجہ سے اچھے ہو رہے۔ یہ تو تیل کون بنا رہے؟ اللہ وہ نخلا، اور کھجور بنائے، کیا سا پھل ہے، دیکھو ایک کھجور کھا لیے تو 3 دن تک نہیں مرتے، ایسی اس میں وٹامن ہے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور کتنے گھنے گھنے باغات، کتنے باغات اللہ تعالیٰ نے کتنے قسم کے باغات بنائے ہیں۔ وَفَاكِهَةً، اور میوے بنائے، وَأَبًّا، اور چارہ بھی بنایا جانوروں کے واسطے، جانور کیسا کھائیں گے، گھاس بھی بنایا اللہ تعالیٰ، ہم کو بھی زمین سے مل جاتا، جانور کو بھی گھاس مل جاتا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تو اللہ قرآن پاک میں بار بار ہم کو یاد دلا دیتے ہیں، اے میری بندی، میری فاطمہ، تو معمولی نہیں ہے، تجھے بہت لاڑ سے پیدا کیا ہوں، بڑے مقصد سے پیدا کیا ہوں، میری بندی رضیہ، دیکھ مجھے کیسے میں تیرے واسطے کیسے کیسے کھانے میں کھلا رہا ہوں، دیکھ میری بندی صفیہ تیرے چہرے کو کتنا اچھا بنایا، کتنی ہے تیری آواز میں کتنی مٹھاس رکھا، تیرے اندر کتنے لاڑ کے جملے رکھا، تو کتنا احمد سے بنائے تو بنی ہے۔ ایک مقصد تجھے پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ سمجھاتے ہیں میرے بندیوں، تم کو ہم سمجھ دیے ہیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سننے والے کان دیے ہیں، تو سننے والے کان تو گدھے کو بھی ہے، مگر ہمارے کان واز سنتے، بیان سنتے، بات کا مطلب سمجھتے، ہزار باتوں کا الگ آوازوں کو سنتے سمجھتے، یہ کان الگ ہے، یہ سن کے سبق لینے والا کان، اور آنکھ دیے دیکھ کے سبق لینے والی آنکھیں۔ اپنی امی کو دیکھے تو پیار آتا، کتنے امی کے احسانات ہے، نہیں ماں امی کو نہیں ستانا، ایسی آنکھ دیے۔ والافئدہ، اور تم کو دل دیے، دل 2 کام کرتا، کیا ہے، ایک اچھائی برائی کو محسوس کرتا، کسی کے احسان کو محسوس کرتا، اور پھر اپنے محسن سے محبت بھی کرتا۔ یہاں دل عقل کو بھی کہا گیا، اور فرمایا تم کو ہم ایسا بنائے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہاری سمجھ ایسی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے تمہارے اندر ہے سبق پورا۔ جھوٹ بولتی ہر عورت کوئی بھی برا ہے سمجھتی، حالانکہ خود روزانہ 10 جھوٹ بولنے دو، مگر جھوٹ کوئی دوسرا بولے تو ہاں جھوٹ بولتا ہے وہ۔ جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ دینا، ظلم کرنا،
یہ سب غلط ہے غلط ہے، یہ کون دل میں بٹھائے؟ اللہ یہ سمجھ دیے نہیں، دھوکہ نہیں دینا بھائی، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، بے حیائی کی حرکت نہیں کرنا، ایسی سمجھ دیے تو مجھے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ جانوروں میں وہ سمجھ ہے ہی نہیں، کوئی جانور آ کے جو ہے کھیت میں کھا کے چلے گیا تو دوسروں کے کھیت میں کوئی بھی نہیں بولتا چوری کرا ہے، بیل چوری کرا بولتی، کھا کے گیا بولتے خالی مگر بیل چوری کرتا ہے، کہ اس کو کیا معلوم چوری ہے بری بات ہے بولتے، کھانا معلوم اس کو۔ اللہ ہم کو کیسا بنائے؟ ہمارے کو اندر سمجھ دیے نہیں یہ چوری ہے، اپنے گھر کا کھانا الگ ہے، دوسرے گھر میں کھا کے ایسا کرتے چوری کیسا کرتے، یہ سمجھ ہمارے اندر ہے، وہ شیر کے اندر بھی نہیں ہے، کس میں بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی نہیں بنائے اللہ، بہت اسپیشل بنائے، اور ہماری خدمت کے واسطے پوری زمین کو لگا دیے ہیں، آسمانوں کو لگا دیے ہیں، ہواؤں کو لگا دیے ہیں۔ اتنا بڑا سورج روز نکلتا، اب سردیوں میں ذرا دور ہو جاتی زمین تو کتنی پریشانی ہوتی، سورج روزانہ نکل کے، سورج نکلتے ہی زندگی میں جوانی آ جاتی، کمانے کا جذبہ، صبح ہوتے ہی چلو اٹھو جاؤ کھیتوں کو جاؤ دکانوں کو جاؤ۔ یہ سورج نہیں ہوتا، اس کی روشنی نہیں رہتی تو سردی میں اکڑ کے مر جاتے تھے، نہ بازار چلتا تھا نہ کاروبار چلتا تھا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورج نکال کر سب میں کمانے کی امنگ، جینے کی امنگ، یہ سورج ڈال دیتا، ایسا روشنی میں ایسا مزہ ہے، کھیت اس سے پکتے ہیں، سارے کام اس سے ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات ہمارے واسطے چلا رہے اللہ تعالیٰ، اتنا سب کر کے ہم کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تم اپنے بیٹے کو ایک 500 روپے کی نوٹ دے کے بازار کو بھیجتے، جاؤ فلاں فلاں چیزیں لاؤ، تو تم پوچھتے لایا نہیں لایا؟ 500 روپے کی نوٹ دے کے، 100 روپے کی نوٹ دے کے، بھائی نوٹ دی تھی میں، وہ چیزیں لائے نہیں لائے بتاؤ، حساب بتاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ پورا آسمان زمین سب ہمارے کو دے دیے، پوچھتے نہیں یہ زندگی جو میں تم کو اتنی محنت سے چلایا تم کرے کیا؟ نہیں پوچھتے۔ اللہ ایسے اتنی تو ہم کو سمجھ دیا نا، جب اتنے احسانات کر رہے ہیں، اتنے انعامات کر رہے ہیں، بھر دیے زمین سے آسمان تک اپنے احسانات، اتنے احسانات کرنے کے بعد پھر ہم اللہ کو یاد نہیں رکھے، احسانات کرنے والا کیا میرے سے چاہ رہا ہے وہ پوچھے بھی نہیں، اس کو ایک دم بھلا کے دل میں جو آیا کرتے رہے، تو پوچھیں گا کیا؟ نہیں، کیوں نہیں پوچھیں گا؟ اتنی بڑی طاقت والا ہے، وہ ڈر جاتا ہے کیا ہمارے سے؟ اتنا بڑا اس کا پلان ہے، اتنی بڑی دنیا چلا رہا تو کتنا بڑا دماغ ہوگا؟ اتنے بڑے دماغ والا کیا بیکار کے کام کرتا، بغیر پلاننگ کے کرتا کام؟ بہت سنجیدہ ہے اللہ، بہت منصوبے سے پیدا کیا۔ کئی جگہ قرآن میں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اعلان کرتے ہیں کہ یہ پورا زمین آسمان، یہ بیچ کی ساری چیزیں سب میں ایک پلان سے پیدا کیا ہوں، ایک میرا مقصد ہے، اس کے بارے میں پوچھوں گی۔ اتنی نعمتیں جو دیے ہیں، ایسے خوبصورت چہرے، ایسی خوبصورت آوازیں، ایسا خوبصورت ذہن، ایسے خوبصورت کپڑے، ایسے سلیقے کے گھر، یہ سب دے کے نہیں پوچھتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرمائے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ ضرور ضرور تم سے پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ نعمت پا کے تم نے کیا کیا؟ اتنی ہوشیاری دیا تھا، اتنی سمجھداری دیا تھا، اتنا علم دیا تھا، کرے کیا تم؟ نہیں پوچھتے اللہ تعالیٰ۔ اس واسطے اندھوں کی طرح زندگی گزارنا بہت بے خوفی ہے۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پال رہے اللہ تعالیٰ مجھے؟ اتنی بڑی دنیا میری خدمت میں کیوں لگائے؟ اور مجھے اتنا زیادہ سمجھدار، اچھا جسم، اچھی روح کیوں دیے؟ میری زندگی کا میں کام کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں؟ یہ سب چیزیں ہم کو کہاں سے معلوم ہوتی؟ ایمان سے معلوم ہوتی۔ ایمان، دنیا چلانے والے کون ہیں ہم کو نہیں معلوم تھا، نبی آ کے بتائے اللہ ہے۔
یہ بارشیں کون برساتا ہے؟ یہ کون کھلا رہا ہے؟ یہ کون پلا رہا ہے؟ اتنی نعمتیں ہم کو کون دے رہا ہے؟ جب بجلی چمکتی ہے تو یہ کس کی طاقت ہے؟ جب سیلاب آتا ہے تو کس کی طاقت ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے پورے گاؤں کے گاؤں زمین میں گھس جاتے ہیں تو یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ اچھے اچھے مالدار پہلوان ہاسپٹل میں جا کے پڑے ہوئے ہیں، یہ کون بیمار کر رہا ہے؟ یہ طاقت کس کی ہے؟ ہم کو نہیں معلوم تھا، اور ہم کون سی بھی سائنس سے معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے یہ بتانے کے لیے اپنے خاص نبیوں کو بھیجا، ان کے پاس فرشتوں کو بھیجا، جو چیزیں ہم نہیں جان سکتے اللہ نے ہم کو بتائی۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ابھی جو اجتماع ہونے والا ہے پرگی میں، اس کی فکر کیا ہے؟ ایمان امت میں تازہ ہو جائے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان سے بڑھ کے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ ایمان ہم کو اس پوری کائنات کے اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے، کیا ہوتا؟ یہ زمین والا ہمارا ہو جاتا، یہ آسمان والا اللہ ہمارا ہو جاتا، یہ بارشوں والا، یہ طوفانوں والا، یہ کھیتوں والا، یہ چاول بنانے والا، یہ سارے اول اللہ سے ہماری ملاقات ہو جاتی۔ لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ ایمان کی محنت ہو رہی ہے ماں اور بہن، اور سب سے بڑی دولت ہمارے پاس جو ہے وہ ایمان کی۔ ایمان سے ہی زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ جو اجتماع ہونے والا ہے یہ ایمان کی قدر ہمارے دل میں پیدا کرنے کے واسطے ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ ایمان آتے ہی اس پوری دنیا کو چلانے والے بادشاہ سے، اللہ سے ہمارا کنیکشن ہو جاتا ہے، ہم جڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ کیسے ہیں یہ سب ہم کو ایمان سے معلوم ہوا۔ اتنی بڑی دولت، اللہ زندہ ہیں، اکیلے زندہ اللہ ہی ہیں، وہی سب چیزوں کو زندہ کرتے جا رہے ہیں، اور اکیلے وہی مالک ہیں۔ پراپرٹی، زمین، آسمان، ہر چیز کس کا ہے؟ ایک اللہ کا ہے۔ اس پوری دنیا کو بنانے والے کئی طاقتیں نہیں ہیں، ایک ہی اللہ نے بنایا، وہ ایک ہی اللہ اس کے مالک ہیں، اور اتنے بڑے انتظامات ایک اللہ ہی کر رہے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک پورے انتظامات، کون سا تارا کب نکلنا، کیسا نکلنا، چاند کس دن کہاں سے نکلنا، کب موٹا ہونا، کب باریک ہونا، بارشیں کب آنا، ہوا کب آنا، گرمی کا موسم کب آنا، پورے انتظامات کون کر رہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آسمان سے زمین تک ایک اللہ انتظامات کروا رہے ہیں۔ اور کتنی کروڑوں مخلوقات ہے دنیا کے اندر، کیڑے کتنے قسم کے ہیں، اڑنے والے پرندے کتنے قسم کے ہیں، زمین پہ رینگنے والے کتنے قسم کے ہیں، اور پھر ہم کو نظر نہیں آنے والی مخلوقات کتنی ہے۔ اب آج کل ہوتے بیکٹری آئے، آدمی فلاں چیز سے بیمار ہو گیا، ہم کو نظر ہی نہیں آتے وہ جراثیم کتنے قسم کے دنیا کے اندر، کروڑوں مخلوقات ہے، سب کو پال رہے ہیں۔ اتنی بڑی طاقت ہے، سب کو پال رہے ہیں۔ ایک ایک مچھلی ایسی ہے بعض سمندر میں کہ پورا یہ بلڈنگ کو کھا جا سکتی انہیں، اس کو بھی روزانہ اتنا پیٹ بھر کھانا مل رہا۔ سب کو پال رہے ہیں، بڑے پیٹ والے کو بھی پال رہے ہیں، چھوٹے پیٹ والے کو بھی پال رہے ہیں۔ ہمارے حضرت بولے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک صاحب کے گھر میں ملنے کے لیے گئے تو ٹیبل پہ خوبصورت گول اچھا چکنا خوبصورت پتھر رکھا ہوا تھا۔ بولے بہت خوبصورت پتھر ہے، کب سے ہے آپ کے پاس، کہاں سے لائے؟ بولے کہ ہم فلاں سال میں گئے تھے ایک جگہ، وہاں پر جنگل میں پتھر دکھا، بہت خوبصورت دکھا، تو ہم لا کے اس کو ٹیبل پہ رکھ لیے۔ اب باتیں کر رہے تھے، کرتے کرتے وہ پتھر ٹیبل سے نیچے گرا، ٹوٹ گیا، کھوکھلا تھا وہ اندر سے، نہیں معلوم، ٹوٹ گیا تو اس کے اندر سے کیڑا نکل کے باہر چلے جائے لگا۔ اب لوگ حیران ہو گئے، 3 سال سے پتھر ہمارے پاس گھر میں ہیں، پتھر اطراف سے بند ہے، یہ کیڑے کو کون پال رہا ہوں گا، اس کو کھانا کون دے رہا ہوں گا؟ یہ ہے اللہ، رب ہے، سب کو پالتے ہیں، بند پتھر کے اندر بھی کیڑے کو اس کی غذا پہنچاتے ہیں۔ اور نبیوں نے آ کے بتایا، یہ ایمان سے ہم کو معلوم ہوا کہ یہ سب کرنے والے الگ الگ اللہ نہیں ہیں، ایک ہی اللہ ہیں۔
اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اللہ سے ہی قائم ہیں، اللہ سے ہی ان کا وجود ہے، اور سب کی ضرورتیں وہ سب اللہ ہی دے رہے ہیں، سہولتیں اللہ ہی دے رہے ہیں، انعامات اللہ ہی دے رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ضرورت کی چیزیں دے رہے اللہ تعالیٰ، سہولت کی چیزیں اس سے آگے دے رہے، اس سے زیادہ راحت کی چیزیں دے رہے ہیں، انعامات دے رہے ہیں، جس کو جو کچھ مل رہا ہے سب اللہ کی طرف سے۔ اللہم ما اصبح بی او بأحد من خلقک من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک۔ صبح ہوتے جو صبح کے اذکار میں کیا ہم پڑھتے ہیں، حضور نے کیا سکھایا؟ یہ پڑھنا ہے، اے اللہ آج صبح ہوئی ہے نا تو میری زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں میرے پاس ہے، اور جتنی بھی مخلوقات کے پاس جتنی بھی سہولتیں ہیں، وہ سب اکیلے آپ ہی نے دی ہیں، آپ ہی سے ملی ہیں، کوئی اس میں شریک نہیں۔ تو ایمان وہ چیز ہے ہم کو ایسے اللہ سے جوڑ دیتا۔ جن کافروں کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ سے جڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اتنے تو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ جو چیز میں ذرا طاقت دکھی اس کی پوجا شروع کر دیتے، جس چیز میں ذرا فائدہ دکھا اس کی پوجا شروع کر دیتے، کیڑوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں، بڑا جھاڑ نظر آیا پیڑ کا اس کی پوجا شروع کر دیتے، پانی کی ندی نظر آئی اس میں پیسہ پھینکنا، مطلب جہاں ذرا فائدہ دکھا بس اس کو اللہ بنا کے پوجنا شروع کر دے رہے، جہاں ذرا طاقت دکھی ڈر جا رہے، اس سے بجلی آئی تو اس کی پوجا کر رہے، شکتی بول کے، بیماری آئی تو بیماری کی پوجا کر رہے۔ پہلے قے دست کی بیماری آتی ہے، قے دست، تو لوگ سمجھتے تھے یہ بھی ایک خدا ہے، دیوی ہے، آری بول کے قے دست کی پوجا کرتے تھے، قے دست جانا بولتے۔ اسی لیے کورونا کی بیماری آئی تو بھی ہماری مشرک حکومت کیا کری، اس کی بھی پوجا کرائی سب سے، سو نکلو اور جو ہے ریڈنگ پہ آؤ اور روشنی کرو، بیماری آئے تو پوجا کرا رہے سب۔ تو جن کے پاس ایمان نہیں ہے کس طرح ہر چیز سے ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ ہم کو ایمان نے بتایا کہ پوری دنیا ایک ہی اللہ چلا رہے ہیں، کسی کے اندر دوسری طاقت نہیں ہے، اور وہ اللہ ہمارے ہیں، ایمان کی وجہ سے اللہ ہمارے ہیں۔ اور پھر یہ بتا رہا ہے ایمان ہم کو کہ ایسے ہمیشہ دور دور نہیں رہنا ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہم اللہ سے دور نہیں رہ سکتے، جانا ہے، پھر وہ حساب لیں گے۔ تو ہمارا خدا زندہ ہے، اور یہ بتایا، اور بڑے قدر کرنے والے ہماری نیکی کے، بہت محبت والے ہیں۔ اور یہ اللہ ایسے ہیں کہ جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو اتنا سکون دیتے ہیں، اتنا سکون دیتے ہیں کہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ جواب دیتے اللہ تعالیٰ، جب ہم یہاں بیٹھ کے ذکر کرتے نا، اوپر سے دل میں رحمت اتارتے، ٹھنڈی ٹھنڈی رحمت، سکون۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ایمان کیا سکھاتا ہے؟ دیکھو اتنے بڑے اللہ ہیں، انہوں اتنے اچھے ہیں، اور دوسرے یہ اللہ کے ہم قریب ہو سکتے، یہ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ سکتے، اس کا طریقہ کرو، کیا کرو؟ عبادت کرو، اس کے جواب میں اوپر سے سکون آئے گا، ذکر کرو، سکون۔ اب اللہ کی طرف تم بڑھتے جا رہے ہیں، پھر فرمایا فرائض سے سب سے زیادہ نزدیک ہو جاتے، جو اللہ نماز فرض کیے، زکوٰۃ فرض کیے، روزہ فرض کیے، سب سے زیادہ ہم اللہ سے قریب ہو جاتے، روزے کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے پکی چیز ہے۔ اس کے بعد نفل جتنا پڑھتے رہیں گے، نفل کام، زکوٰۃ دینے کے علاوہ اور صدقے دیتے رہیں گے، فرض نماز پڑھنے کے علاوہ اور نفلیں پڑھتے رہیں گے، تو اللہ سے قریب ہو سکتے۔ دوسروں کو نہیں معلوم اس دنیا کا بنانے والا کون ہے، اس سے قریب کیسے ہونا، مگر ہم کو بتایا ایمان نے کہ یہ اللہ قریب ہونے والے بھی ہیں، یہ اللہ سے ہم قریب بھی ہو سکتے۔ اور اگر ہم نفل کام کرتے رہے، عبادات کرتے رہیں، تو قریب ہوتے 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 اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ سے گویا جڑ جاتے ہیں۔ اس کو کیسے بتایا حدیث شریف میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بندی، میرا بندہ عبادت کرتے کرتے، نفل پڑھتے پڑھتے مجھ سے قریب ہو جاتی ہے، اور قریب ہوتی ہے، اور قریب ہوتی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتی ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتی ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اتنا قریب ہو جا سکتے، اللہ سے اتنا جڑ جا سکتے۔ ایسے اللہ ہیں۔ یہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کو کچھ پتا نہیں ہے اللہ سے کیسا جڑنا، اللہ کی طاقت اپنے اندر کیسے آنا۔
اور پھر میں جو میری بندی کہتی ہے میں اس کی بات سننا شروع کر دیتا ہوں، میں اس کی دعا قبول کرنا شروع کر دیتا ہوں، وہ جو مانگتی ہے وہ میں دینا شروع کر دیتا ہوں۔ تو دیکھو ایمان سے ہم کو کیا ملے؟ اللہ ملے، اللہ کی پہچان بھی ملی اور اللہ بھی مل گئے، اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ مل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں روزے کے بیان میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میری بندی مجھے ڈھونڈ رہی ہے محمد، میری تلاش میں ہے، اے رضیہ، اے فاطمہ، اے حبیب النساء، رحیم النساء، قریب آنا چاہ رہی ہے، بولو فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں میری بندی، تیرے دل کے پاس ہی ہوں، تیری رگے جان کے قریب ہوں، اقرب من حبل الورید، اور تو میری طرف آ رہی تو میں دور نہیں جاؤں گا، میں حذر کرنے والا ہوں۔ میری بندی تو پیدل چلتے ہوئے آئے گی، میں دوڑتے ہوئے آؤں گا، تو 1 فٹ آئیں گی نا، میں 2 فٹ تیری طرف آؤں گا۔ ایسے قدردان ہیں، اتنے بڑے اللہ ہے، زمین ان کی، آسمان ان کا، پورے کروڑوں اربوں فرشتے کانپتے رہتے، مگر محبت ایسی ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھنا شروع کرتے، اللہ ہماری طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی دولت ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، اس سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کو پا لیتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان ہمارے دل میں ہماری عزت بڑھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جانوروں میں سے ہم بھی ایک جانور، بیل کتے جیسے ہیں ویسے ہم بھی ایک جانور، نہیں، فرمایا تم اشرف المخلوقات ہے، اور تمہاری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ بیل کو تو بڑا ہو کے کٹ کے مر جانا ہے، ہر جانور کو مر جانا ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، یہ جب تک جسم ہے 4 دن کی زندگی ختم اس کے بعد۔ لیکن تم وہ نہیں ہو، تمہاری روح اللہ کی پھونک ہے، تم کبھی مرنے والی نہیں ہو۔ یہ جو موت کا دن آتا ہے تو تمہارا جسم مرتا ہے، روح تمہاری دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے، قیامت آ جائے گی، پھر تم زندہ رہو گی، جنت میں ہمیشہ رہو گی۔ ایک مرتبہ تم پیدا ہو گئے، اب تم مرنے والے نہیں ہیں، جسم کو موت ہے، وہ شفٹنگ ہے۔ تو جو کافر ہیں ان کو پتہ نہیں، انہوں کیا یہ 40 سال 50 سال 60 سال دنیا میں رہتے نا، اس کو زندگی سمجھتے، اس کو ہی کامیابی سمجھتے، اس میں ہی پورے ارمان نکالنا چاہتے، اس میں ہی مصیبت آ گئی تو بہت پریشان ہو جاتے۔ چھوٹا مقصد، جب چھوٹی زندگی ہے تو ان کا مقصد چھوٹا رہتا، گھر بنا لیں گے، بچوں کو ذرا پڑھا لیں گے، تھوڑے زیور بنا لیں گے، اتنا چلتا۔ ہم کو کیا ہوتا، نہیں، ارے یہ 50-60 سال کی زندگی تمہاری تھوڑی ہے، اربوں سال خربوں سال چلے جائیں گے، تم مرنے والی نہیں ہو، موت پہ تمہارا خاتمہ نہیں ہے، تمہارا مقصد بہت بڑا ہے، تم کو یہاں سے آگے جا کے اللہ کے ساتھ رہنا ہے، جنت میں ابدی مقصد ہے تمہارا اللہ کے ساتھ۔ اور کیسے رہنا ہے؟ شہزادی کیسے رہتی ویسا جا کے رہنا ہے، تم جو تمہارے منہ سے نکلے گا وہ ہو جائے گا، ایک بڑی دنیا پہ تمہاری حکومت چلے گی، اللہ کا عرش تمہارے سر پہ ہوگا، اللہ سے باتیں ہوں گی، اللہ کے ساتھ رہنا ہے، اتنا بڑا تمہارا مقام ہے۔ اللہ کے پاس پہنچنے کی تیاری کرو۔ جیسے کافر سمجھتے ہیں مر گئے تو ختم، ویسا کہاں ہے؟ نہیں، ابھی یہ زندگی تو پہلا قدم ہے، ابھی بہت آگے، بہت ترقی ہماری، اور ترقی، اللہ کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کے ساتھ رہنا ہے۔ بولتے کتنا دل میں اپنی عزت آ جاتی، اتنی اپنی ہمت بڑھ جاتی، ہم کتنے بڑے ہو جاتے۔ تو یہ ایمان کی دولت ہماری سب سے بڑی دولت ہے میری ماں اور بہنوں۔ ایمان جب دل میں آ جاتا ہے تو رات دن طبیعت خوش رہتی ہے، کوئی پریشانی آئے اللہ کو یاد کرتے سکون ہو جاتا ہے، کوئی کام مشکل ہو گیا اللہ سے مانگ کے وہ کام ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ارادے نہیں رہتے، چھوٹے چھوٹے مقاصد نہیں رہتے، ایک اچھی زندگی گزارنے کی تڑپ رہتی ہے۔ میں اللہ کے ساتھ رہوں گی تو میں اللہ تعالیٰ کی پسند کی صفات پیدا کروں گی، اللہ شریف ہے میں شریف بنوں گی، اللہ پاکیزہ ہے میں پاکیزہ رہنے والی بنوں گی، اللہ کی زبان بہت میٹھی ہے میں میٹھی زبان والی بنوں گی، میں گندی بات نہیں کروں گی، تکبر اللہ پسند نہیں کرتے، میں بالکل تکبر نہیں رکھوں گی، کسی کی غیبت کرنا چغلی کرنا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، مجھے اللہ کے ساتھ رہنا ہے، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گی، کسی کو میں دکھ نہیں دوں گی، محبت میرے اللہ کو بہت پسند ہے، اس واسطے میں بچوں سے اللہ کی خاطر محبت کروں گی، شوہر سے محبت کروں گی، ہر انسان سے اللہ کی خاطر محبت کروں گی، نفرت نہیں کروں گی، دشمنیاں دل میں نہیں پالوں گی، غصہ نہیں پالوں گی، شکایتیں سال سال بھر یاد نہیں رکھوں گی،
کسی سے غلطی بھی ہوگی تو معاف کر دوں گی، اس لیے کہ میرے اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اتنے لوگ گناہ کر رہے لیکن غصے میں ایک دم دنیا ختم نہیں کر رہے، 20 سال سے ہم ایک گناہ کر رہے لیکن اللہ نہیں پکڑ رہے اور موقع دے رہے۔ میری بندی 20 سال سے کر رہی تو کیا ہوا، اب 21ویں سال میں توبہ کر لیتی ہوں گی، اللہ انتظار کر رہے توبہ کر لیتی ہوں تو میں بھی معاف کرنے والی بنوں گی۔ تو ہمارا ایمان ہم کو بہت اچھی سوچ دیتا ہے، بہت ہمت دیتا ہے، بہت اچھا مقصد دیتا ہے، بہت اچھائیاں پیدا کرنے کا جذبہ دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان کی لذت۔ اس ایمان کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں میں جو ہے ایمان کی جو گرمی ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ خالی اوپر بولتے رہتے اللہ ہے، اللہ بہت اچھے ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ ہر چیز کا زبان سے بولتے ہیں، مگر وہ یقین جو رگ رگ میں اترا ہوا ہے، وہ اللہ سے ویسی محبت، ویسے اللہ کا دھیان، اللہ کے دیکھنے کا شوق، آخرت میں کامیاب ہونے کا شوق پورا پیچھے پڑ گیا ہے۔ کیوں؟ آج کل کی دنیا کے اندر کیا ہو گیا ہے، پیسے کی بہت اہمیت ہو گئی، سامان کی بہت اہمیت ہو گئی، سب خواہشات کے دیوانے ہو گئے، جس کو دیکھو خواہشات۔ یہ جو امریکہ یورپ کی طرف سے جو دنیا میں ترقی آئی، دنیا میں اسکول کھلے، کالج کھلے، جمہوریت آئی، ڈیموکریسی آئی، اخبارات آئے، ٹی وی آئے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سب کے دل میں یہ گھسا رہے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، گھر میں سامان ہونا ہی سب کچھ ہے، اور خوب خوشیاں منانا، پیسے خرچ کر کے مزے کرنا، یہی خوش کچھ ہے۔ بس جو ہے دنیا ہے، اور پیسہ ہونا، گھر اور بڑا ہونا، گھر میں اور سامان ہونا، یہ چیز ہونا، وہ چیز ہونا، بس یہی ترقی ہے اور یہی انسان کی کامیابی ہے، اور پیسہ بڑا اور سامان، یہ پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے شیطان۔ یہ چیزوں کو بڑھانے کی چکر میں، پیسہ بڑھانے کی چکر میں ایسا لگے ہوئے ہیں موت کو بھی بھول گئے۔ حالانکہ آنکھوں سے دیکھ لے، وہ اس سال امی مر گئے ہمارے، اس سے پہلے سال خلیرے بھائی مر گئے، اور پرسوں محلے کے اندر وہ چنو میاں مر گئے، سب آنکھوں کے سامنے مر گئے، مگر اس کو پیسے بڑھانے کی چکر، اپنی موت کو بھول گئے۔ کچھ شک ہے کیا موت آنے، مگر بھول گئے، بوڑھے ہو گئے مگر پھر بھی پیسہ پیسہ، سامان سامان، اس کے اندر لگ گئے۔ موت ہی یاد نہیں ہے تو قیامت کا دن کیسے یاد رہے گا، حساب کا دن کس کو یاد رہے گا، جنت کا شوق ہی نہیں ہے۔ اتنی اچھی بنائے اللہ تعالیٰ دنیا جنت کہ جنت میں آپ کی جو نوکرانی ہوں گی وہاں پہ، وہ نوکرانی کو جو اوڑھنے کے لیے اوڑھنی دی جائیں گی، وہ اوڑھنی زمین و آسمان میں جتنے بھی سونا ہے، جتنے بھی ہیرے ہیں، کتنے ہیرے کی کانیں ہیں، افریقہ کے کئی ملک ہے، وہ ہیروں سے ہی چل رہا پورا ملک، سونے کی کانوں سے چل رہے، کتنا سونا ہے یہاں، کتنے ہیرے ہیں۔ اس دنیا میں جتنی دولت ہے اس سے زیادہ مہنگی ایک اوڑھنی ہے آپ کی نوکرانی کی، جنت میں جو آپ کی نوکرانی رہیں گی، پوری دنیا کے خزانے صرف اس کی اوڑھنی کے اندر ٹاکے ہوئے ہوں گے۔ اتنی بڑی جنت، اور ہر خوشی اس میں، ایسے ایسی خوشیوں کا سامان ہم سوچ نہیں سکتے، اللہ دیکھ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، ایسا خوش کرنے کی چیزیں، ایسی مزے کی چیزیں، اتنا شوق دلائے۔ ایمان ہم کو شوق دلاتا ہے۔ جنت کے لیے اللہ نے تمہاری زندگی خرید لی ہے، تمہارا پورا جان، تمہارا پورا مال اللہ نے خرید لیا ہے، جنت دیں گے۔ صحابہ میں کتنا شوق تھا جنت کے واسطے، جنت بولتے ہی رات بھر جاگنے کو، عبادت کو تیار ہو جاتے تھے، جنت بولتے ہی پورا گھر کا سامان لا کے دے دینے کو تیار ہو جاتے تھے، جنت بولتے ہی تلواروں کے سائے میں گھس جاتے تھے، جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ جنت کا کتنا شوق تھا۔ آج ہم لوگوں کو کہاں ہے شوق جنت کا؟ ہم دنیا کی جنت سے پریشانیاں ہی دیکھ کے، ایسا ایمان کمزور ہو گیا امت کا۔ جہنم کی فکر نہیں ہے، اتنی خطرناک جہنم ہے، ایک ایک برائی کا کتنا خطرناک عذاب ہے، ایک نماز چھوڑنے پہ کتنا عذاب ہے، ایک جھوٹ بولنے پہ کتنا بڑا اجتہاد ڈسنے والا تیار ہو جائے گا۔ اب یہ دوسری جو تعلیم اسکولوں کی، کالجوں کی ہو رہی ہے، اس کے اندر ایسے لوگ پڑھ پڑھ کے نکل رہے ہیں میڈیا میں کہ انہوں دین کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے آج کل، پردے کا مذاق اڑا رہے آج کل، اسلام کا مذاق اڑا رہے آج کل۔ ایسی تعلیم آ گئی، ٹی وی والے ایسے ہو گئے، میڈیا والے ایسے ہو گئے، تو اس کے اثر سے ہم لوگوں کی بھی توجہ ایمان سے ہٹ گئی۔ لیکن میری
ماں اور بہنوں، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ایمان ہے. یہ ایمان کا شعلہ پھر سے بھڑکانے کی ضرورت ہے. اللہ سے تعلق بہت بڑی طاقت ہے ہماری ایمان. اسی کی محنت کے لیے اجتماع ہو رہا ہے کہ امت اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کو بڑھائے، اللہ سے لینے والی بنے. اب یہ ایمان کب آئے گا بھائی؟ نماز پہ محنت ہونا، تنہائی میں نفل نمازوں پہ محنت ہونا، خالی فرض نمازیں پڑھ کے مطمئن نہیں ہو جانا. نماز ایسی پڑھنا رکعت باندھ کے جیسے اللہ سامنے ہے، میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، ایسا دھیان بنا کے پڑھنا. اور نماز میں پڑھنے والی چیزیں تھوڑی سی ہیں، ثنا ہے، التحیات ہے، رکوع سجدے کی تسبیح ہے، درود شریف ہے، اس کے معنی سمجھ کے رہنا، میں اللہ سے کیا بات کر رہی ہوں، اور دل سے بات کرے ویسے نماز پڑھنا. ایسی تھوڑی صورتیں نماز میں جو پڑھنے والی جو صورتیں ہیں وہ 2-3 برس میں آ جائیں گی، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس کا ترجمہ سیکھ کے رہنا، سمجھ کے ایسا نماز پڑھنا جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. یہ نماز پوری زندگی کو بنا دیتی ہے. اگر صحیح معنی میں نماز ہم سیکھیں نا، پوری زندگی اس سے چمک جاتی ہے. اور جو کام ہے اپنا 2 رکعت پڑھ کے ہم کرا لے سکتے ہیں. دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہ بھی چاہا جا رہا ہے کہ نماز ایسی بناؤ کہ اپنے سب کام نماز کے ذریعے سے پورے ہو سکے. ایسی نماز بناؤ. نماز کی محنت، بستی بستی گشتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اپنے گھروں کے اندر تعلیم ہوتی ہے، نماز دوسرا نمبر ہے. تو نماز کی محنت امت میں آ جائے. عورتوں کے اندر مردوں سے زیادہ عبادت کا چسکا رہتا ہے، دل نرم رہتا ہے، تو اچھا نماز پڑھنا ہے، اس سے ایمان بنے گا اللہ تعالیٰ سے. ایسے ہی زیادہ سے زیادہ ہمیشہ ذکر میں رہنا، غفلت میں نہیں رہنا. چلتے پھرتے گھر کا کام کرتے کرتے اللہ 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 اللہ، یہ چھوٹا سورہ ہے وہ پڑھ لینا، نہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو پڑھتے رہیں. اور آخرت سے غافل نہیں ہونا. روزانہ اکیلے میں بیٹھ کے آخرت کو یاد کرنا ہے. اللہ ایک دن قیامت کا آئے گا، آپ سامنے ہوں گے، آپ کے لشکر سامنے ہوں گے، پورے انبیاء ہوں گے، اے اللہ سب کے اعمال سامنے آئیں گے، میری بھی زندگی کا ایک عمل سامنے آئے گا. اللہ اس دن جو فیل ہو گئے، کیسی جہنم ہوگی، اس کی کیسی آگ ہوگی. تنہائی میں بیٹھ کے راتوں میں آخرت کو یاد کرنا. قرآن مجید کے ترجمے آج کل آکے ہیں ماشاءاللہ. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ بہت آسان ہے. آخری کے جو 2 پارے ہیں نا، اس میں بالکل پورا قرآن اور خاص طور پہ جنت جہنم سامنے آ جاتا ہے. آخری کے جو 2 پارے ہیں اس کا ترجمہ اکیلے بیٹھ کے رات میں اٹھ کے میرے اللہ مجھ سے بول رہے ہیں بول کے ایک سورے کا ترجمہ بار بار پڑھنا. میرے اللہ کیا بول رہے ہیں، اکیلے بیٹھنا. جب دل میں ایمان اچھا بنے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ مدرسہ ہے، کتنی بچے عربی سیکھ رہی ہیں اور پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے. اردو تو پڑھنے ماشاءاللہ بہت سارے بچوں کو آتا ہے. اردو نہیں تو تیلگو میں بھی آج کل قرآن کے ترجمے ہے. میرے اللہ کیا بول رہے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا اور یہ سوچ کے میرے اللہ میرے سے بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہت اچھا اثر پڑے گا، آخرت یاد آئے گی. تو میری ماں اور بہنوں، یہ غفلت بہت خطرناک ہے. اللہ کو بھول کر گھر کے کام، کمائی، پیسہ، بچے، یہ غفلت بہت اللہ کو غصہ دلانے والی ہے. کیوں؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے آخرت کی تیاری کرنا ہے، نیکیوں سے اپنی زندگی کو بھرنا ہے، 1 منٹ بھی غافل نہیں رہنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پوری شریعت پہ چلنا. کس وقت اللہ کا کیا حکم ہے معلوم کرنا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حکم دیے ہیں وہ ہماری یہ زندگی کے فائدے کے لیے، اس میں فائدے چھپے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ شوہر کے ساتھ رہنے کے بارے میں کیا آداب سکھا رہے ہیں اللہ کے نبی، وہ معلوم کر لینا. اس کو موٹے موٹے احکام. ساس کے ساتھ کیسا رہنا، نندوں اور جٹھانیوں کے ساتھ کیسا رہنا، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسا رہنا، بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رہنا، بچوں کی تربیت کیسا کرنا. چھوٹی چھوٹی باتیں بہت لمبی نہیں، وہ ہم پڑھنا یا پڑھنے والوں سے پڑھا کے سنانا، سننا. گھر چلانے میں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے، پردے کے بارے میں کیا کیا چیز کا خیال رکھنا ہے، شرم و حیا کے بارے میں کیا کیا چیز کا خیال رکھنا ہے. جو اپنے پاس پیسہ آتا وہ پیسہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے تو کہاں خرچ کرنا ہے کہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے،
کون سی رسمیں جو اپنی بستی میں چل رہی ہے، کون سی رسمیں کس حد تک کر سکتے، کون سی رسم نہیں کر سکتے، یہ پوچھ لے کر بندگی کرنا مقصد ہے۔ اللہ کے حکم جان جان کر اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، اور مقصد زندگی ہے جنت کی تیاری کرنا۔ ہمیشہ کی زندگی جنت کی ہے، وہ اچھے اعمال سے ملتی ہے۔ کتنی دیر ہوئی ہے؟ وقت ہوا کیا ہوا؟ ٹائم نہیں، اب کہاں ٹائم کیا ہوگا؟ 1 بج گیا۔ ارے بھائی پھر تو ٹائم ہوگا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ اجتماع اس لیے رکھا گیا کہ ماشاءاللہ یہاں پر ایک بہت بڑا اجتماع مردوں کا ہو رہا ہے، کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، تو وہ اجتماع کی بات ہم عورتوں میں بھی تازہ ہو جائے۔ وہ اجتماع کی فکر کیا ہے؟ اللہ سے جڑنا، ایمان والی زندگی، نماز والی زندگی، دین کے لیے قربانیاں دینے والی زندگی۔ آپ لوگ یہ اپنے اندر فکر پیدا کیجئے، اجتماع کی کامیابی کے واسطے بھی دعا کیجئے۔ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں ایمان کیسے آئے، میری زندگی میں آخرت کی تیاری کیسے آئے، اس کی دعائیں شروع کیجئے۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس مدرسہ ہے، اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، گلی گلی گھر گھر جو ہے دین کے مذاکرے عام کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے، اور ہونے والے اجتماع کی کامیابی کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اللہ انتظامات کو آسان فرمائے، اللہ ہر طرح کے فتنہ اور شرور سے بچائے، اور آنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب ایمان کی دولت سے نوازے، خوب امت کے اندر ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنے۔ یہ بھی دعائیں کیجئے۔ اس طرح سے آپ یہ پوری اجتماع کی برکتوں میں شریک ہو سکتی ہیں۔ عورتیں ہیں اور وہاں کتنے دن سے کام چل رہا ہے، آپ نہیں جا سکتی، مگر گھر بیٹھے دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ وہ ٹینٹ ڈالنے کا، وہ پانی لانے کا، وہ زمین کھودنے کا، سب کا ثواب آپ کو دیتے۔ اور جماعتیں دور دور سے آ رہی، کتنی محنت سے آ رہی، جماعتوں کی محنت، اس کا ثواب آپ کو دیتے۔ آپ عورتیں گھر بیٹھے ہی اپنی دعاؤں سے اس کو طاقت پہنچا سکتی ہیں۔ اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو، ان کو شوق دلانا ہے کہ جاؤ اجتماع کے کاموں میں حصہ لو اور اجتماع کے میں وقت لگانے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور عمل کی خوب بلندیاں نصیب فرمائے، ہونے والے اجتماع کو ہمارے لیے بھی اور پورے علاقے کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ دعا کر لیجیے۔ دعا سے پہلے چند منٹ دعا میں اثر جو ہوتا تو ادھر سب سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف اگر مڑ جائیں گے تو انشاءاللہ اچھا اثر ہوگا۔ اس لیے کیا کیجئے، آنکھ بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجئے، پورا دھیان اپنا دل کی طرف کر دیجئے، اور یہ خیال کیجئے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں بولنا ہے، دل میں اللہ اللہ سوچنا ہے، بس اللہ اللہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ شروع کر دیں۔ گناہ اور حرص والا دل بدل دے، گناہ اور حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے، بدل دے
میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیری ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، گناہ اور حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللہ 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 اللہ۔ دعا کیجئے، دل سے آمین کہیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، آپ نے ہم کو یہاں بلایا، آپ نے یہاں ہم کو بٹھایا، آپ نے ہی سنایا جو کچھ سنایا۔ اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، اللہ اللہ آپ بہت پیار کے قابل ہیں، آپ نے ہم کو بہت پیار دیا ہے، کتنا اچھا ہم کو بنایا ہے اللہ، کتنا اچھا ہم کو پال رہے اللہ، کتنا اچھا بدن دیا ہے، کتنی اچھی عقل دی ہے، کتنی اچھی سمجھ دی ہے اللہ اللہ، کتنے اچھے لباسوں کا سسٹم دیا ہے، کتنے اچھے گھروں کا سسٹم دیا ہے، سرما حیا کا مزاج دیا ہے، ہمارے لیے زمین آسمان سب کو کام میں لگا دیا ہے، اور کیسی کیسی جنتیں بنا کے ہمیں بلا رہے ہیں، کتنا اچھا دین دیا ہے اللہ، کتنا اچھا ایمان دیا ہے اللہ اللہ، پوری زندگی آپ کے سامنے سجدہ کر دیں تو کم ہے اللہ اللہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اللہ، آپ نے ہم کو جیسا بنایا اس پہ شکر گزار ہیں، اب جیسا ہم کو پال رہے ہیں اس پہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ، جو آپ نے دین دیا اس پہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ اللہ، آپ کی محبت دیجیے اللہ، آپ کا دھیان دیجیے اللہ، دنیا میں کھو کر آپ کو بھول نہ جائے اللہ، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں آپ کو بھول نہ جائے اللہ، چھوٹے چھوٹے مزوں میں آپ کو بھول نہ جائے اللہ، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں پڑ کے آپ کو بھول نہ جائے اللہ، آپ بھلانے کے قابل نہیں ہیں، آپ ایک سیکنڈ بھی بھلانے کے قابل نہیں ہیں، آپ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں اللہ، سر سے پیر تک جو کچھ آپ کا ہے، زمین سے آسمان تک جو کچھ آپ کا ہے، آپ بھلانے کے قابل نہیں ہیں، آپ یاد رکھنے کے قابل ہیں، آپ ہر حکم آپ کا چلیں ہم اس کے قابل ہیں اللہ، ہم تو بندیاں ہیں آپ کے حکم کے لیے ہیں اللہ، ایمان کی طاقت عطا فرمائیے اے اللہ، عمل عطا فرمائیے اللہ، ایک دن آپ کے پاس آنا ہے تو کچھ اعمال جھولی میں لے کے آنا ہے جس سے آپ خوش ہو جائیں، میری بندی مجھے کتنا یاد کرتی تھی، میری بندی دین پہ کیسا چلتی تھی، میری بندی کس طرح سے اپنے فرائض ادا کرتی تھی، میری بندی کتنا محنت کر کے آئی ہے، یہ ریکارڈ لے کے آنا ہے اللہ، کل قیامت پہ ہم آئے تو خالی ہاتھ نہ آئے اللہ، اچھے اعمال کا اے اللہ ذخیرہ ہمیں عطا فرمائیے، خوب نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اس زندگی میں ہم کو کامیاب کر دیجیے اللہ، اللہ آپ نے عورت بنایا ہے تو اللہ شرم و حیا عطا فرمائیے، گھر کا سکون ہم کو بنائیے اللہ، عبادتوں کا ذوق عطا فرمائیے اللہ، ہماری اولادوں کو نیک بنائیے، ان کی تربیت کرنا ہم کو سکھا دیجیے، ان کے دل میں آپ کی محبت بٹھانے کی توفیق دیجیے، ان کے دل میں آخرت کا خوف بٹھانے کی توفیق دیجیے اللہ اللہ اللہ، ہمارے شوہروں کو نیک بنا دیجیے اللہ، ان کی کمائی کو آسان کر دیجیے اللہ، ہمارے شوہروں کو اچھی صحبتیں عطا فرمائیے، نیک لوگوں کی صحبتیں عطا فرمائیے، دین کی فکروں کا دعوت کا ماحول عطا فرمائیے، علماء کی صحبت نصیب فرمائیے اللہ، آپ کے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائیے، بری صحبتوں سے ہم سب کو بچائیے اے کریم اللہ، ایمان کی محفلیں عطا فرمائیے، علم دین کی محفلیں عطا فرمائیے اے اللہ
اے اللہ حلال روزی سب کو عطا فرمائیے، اے اللہ زندگی کی ساری پریشانیاں دور کر دیجیے اللہ۔ اللہ الجھنوں میں پڑ کے ہم آپ کی عبادت میں، دین کی خدمت میں پیچھے نہ ہو جائیں، اللہ زندگی کو الجھنوں سے بچائیے اللہ۔ اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اللہ جتنی بھی عورتیں آئی ہیں اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیے، اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اکیلے میں بیٹھ کے ذکر دعا مراقبے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ دینی محفلوں کا شوق عطا فرمائیے۔ اے اللہ رات کی تنہائی میں آنسو بہانے والا بنائیے آپ کے سامنے۔ اے اللہ ہمارے اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اللہ اس ہونے والے اجتماع سے آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ جو جو لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کتنے لوگ کتنے دن سے محنت کر رہے ہیں، کہاں کہاں سے آ کے محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ اس اجتماع کو اللہ خوب دلوں کے بدلنے کا ذریعہ بنائیے اللہ اپنے کرم سے۔ اللہ اس اجتماع کی برکتیں ہم عورتوں کو بھی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بھی ایمان میں عمل میں اضافہ فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔